وعلى أشياعكم وبرئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعلاكم وعدو لمن عاداكم فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزق الله وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني عندك اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن الآكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي من براءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب له على ذلك اللهم الآن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسة ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
رحمۃ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیلے رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجهم۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا بے پناہ شکر، خدا متعال کا انتہائی متواضعانہ شکر، اس نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں موقع نصیب کیا سید الشہداء کی عزاداری میں شریک ہو سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ساری حقیقتیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ بہت سارے حقائق دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حقیقت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہیں، لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ کس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ اسی طرح بہت ساری حقیقتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ حقیقتیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ان حقیقتوں میں سے ہے جو شاید ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اس کی روح کیا ہے، اس کا اثر دنیا پہ کیا ہے، اس کا اثر آخرت پہ کیا ہونے والا ہے۔ جو سید الشہداء کے غم میں، سید الشہداء کے اس پیغام میں سید الشہداء کا ساتھ دے، سید الشہداء اس کا کہاں کہاں ساتھ دینے والے۔ یہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گا ظاہر، یہ تو وہ ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سمجھنا ہوتا ہے، اپنے تجربوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں،
جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی دنیا میں کوئی واقعہ اس طرح سے یاد نہیں کیا جاتا ہے، تو اگر لوگ یاد کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ 1 سال روئے، 2 سال روئے. آپ کے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں 60 سال کی عمر کے، 70 سال کی عمر میں، کیا 70 سال انہوں نے گریہ نہیں کیا؟ اب اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ مثلا آپ اپنی زندگی میں 70 سال گریہ کر چکے، اب اور گریہ نہیں کریں، کیوں ایسا ہے؟ کیوں غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں اس عزا کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیا اکیلے ہیں؟ معاملہ یقین مانی اگر معاملہ صرف یہ ہوتا نا 4 خاندان ہیں جن کے اندر ایک رسم ہے، تو یہ سب ختم ہو چکا ہوتا. اگر یہ آسمان کی طرف سے مدد نہ اتر رہی ہوتی اللہ کی طرف سے، رشتہ باقی نہیں رہنی تھی. اللہ نے تو گویا وعدہ کر لیا کہ ذکر حسین باقی رہے گا. اور نشانیاں کیا ہیں؟ سادہ ترین نشانی خاک شفا. خدا نے مٹی میں شفا ڈال دی. لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑی اس بات پر کہ مٹی بھی شفا دے رہی ہے، مٹی رنگ تبدیل کر رہی ہے. اتنے معجزے کیے خدا نے سید الشہداء کے نام پر، اتنے معجزے کیے کہ 1400 سال ہو گئے، اب لوگوں کا جذبہ ختم نہیں ہو رہا. وہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اصرار فرمایا تھا کہ امام کی شہادت میں ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اب الحمدللہ 14 سال کے بعد ہمارے لیے یہ جملہ سمجھنا کتنا آسان ہے. اگر ہم کہیں ہوتے 61 ہجرہ 62 ہجرہ 63 ہجرہ میں تو یہ جملہ سمجھنا ناممکن ہوتا کہ امام کی شہادت کیسی حرارت بنائے گی جو قیامت تک چلے گی. اب الحمدللہ واضح ہے، جاؤ دیکھ لو. تو خدا کا شکر بجا لائیں گے اس نعمت کے اوپر، اس دعا کے ساتھ کہ خدا سے التجا کریں گے، التماس کریں گے، خدایا بحق امام حسین اس عزاداری مختصر کو جو ہم تیرے نبی کے نواسے کے نام پہ انجام دے رہے ہیں ہم سے قبول فرما. خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء اور خاندان عطرت و طہارت کے جانثاروں میں قرار فرما. انشاءاللہ انہی عزاداریوں کے صدقے میں، خلوص اور پاکیزگی کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدایا ہماری موت اس راہ میں شہادت قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. لطف خدا کہ اس نے ہمیں دین کے اوپر غور و فکر کی سعادت دی. اللہ کے نبی سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خدا جب کسی بندے کو نواز دیتا ہے، سعادت دیتا ہے، تو اسے دین میں غور و فکر کا موقع دے دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں دین کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں ہے، دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن 10 منٹ دین کو نہیں دے پائیں گے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب خدا کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اسے دین کے بارے میں سوچنے کا موقع دے دیتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں اگر ہمارا جوان، ہمارا بچہ دین کے بارے میں تنقید کے لیے بھی سوچے، کرٹیسزم کے لیے بھی سوچے، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی مثبت ہے، یہ بھی مثبت ہے، یہ بھی پازیٹو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر ہے. اگر کوئی دین پر سوچنا شروع کر دے تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر امپارشل ہو کے سوچے، بے طرف بن کے سوچے، یقیناً دین کو حاصل کرے گا. اگر اپنی عقل کو استعمال کرے یقیناً دین تک پہنچ جائے گا. کیوں؟ دین کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. دین کے اندر عقل اتنے بہترین طریقے سے استعمال ہوئی ہے کہ یقیناً دین کی حقیقت تک پہنچے گا، لیکن صرف ایک کوشش کرنی ہوگی اسے، اس کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. پہلے سے آنکھوں پہ پٹی چڑھا لے کہ میں نے منع کرنا ہے، ہاں پھر کوئی نہیں منوا سکتا اس سے.
وہ پہلے سے انکار کیے بیٹھا ہو، اس سے کوئی کچھ نہیں منوا سکتا، مگر یہ کہ کوئی معجزہ دیکھ لے، پھر کوئی خدا اس کی زندگی میں کوئی معجزہ لے آئے تو شاید مان لے۔ تو اگر امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو، یقیناً دین تک پہنچے گا۔ اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے محفل کی مجلس میں بھی عرض کیا، مجھے کہ صرف عزاداری میں ثواب کے نام پر شریک ہوں اور چلے جائیں، یہ نہ کریں۔ ثواب بہت ہے، بہت اہم ہے، سب کو اس ثواب کی ضرورت ہے، لیکن سید الشہداء کا مشن اس ثواب سے زیادہ ہے۔ مشن میں شرکت کریں، اور یہ جو ہماری اور آپ کی مجالس ہوں، یہ ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی سمت ایک قدم اور لے کر جائیں۔ یہ جو ایک قدم اور لے کر جائیں، یہ بات بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے دین کے اندر، لوگ دینی کام میں شرکت کرتے رہتے ہیں، ان کے علم کی سطح نہیں بڑھتی، عمل کی سطح نہیں بڑھتی، دین کے لیے جذبے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں سیکھیں، ہمارے دین کے اندر شعور میں بھی اضافہ ہو، ہماری فہم میں بھی اضافہ ہو۔ لہذا ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں موضوعات ایسے موضوعات ہوں جن سے ہم کچھ حاصل کر کے جائیں۔ صرف تاریخی موضوعات نہ ہو کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، میں اس کے اوپر آپ کے سامنے 10 دن تحقیق کر دوں اور آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہ پڑے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ کا واقعہ بھی ہو تو زندگیوں کے اوپر اثر ڈالے، عمل کی طرف لے کر جائے، ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائے۔ اور اس میں جو خطرہ میری نظر میں ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے، اب تک جو سمجھا ہے، اگر کوئی چیز پروڈکٹیو ہو، کارآمد ہو، وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، وہ پہنچ جائے گی۔ کارآمد ہونی چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں بعض اوقات مثالیں بالکل روڈ کے اوپر سے لے کر لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں جتنی آسانی ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ اب آپ کے ملک کے اندر آفیشیلی جو ڈرائیونگ ہے، اس میں ڈرائیونگ سیٹ لیفٹ ہینڈ پہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب تک میں جتنی گاڑیوں میں بیٹھا ہوں ان سب میں سیٹ رائٹ ہینڈ پر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر آفیشیلی یہ نہیں تھا کہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ لیفٹ ہینڈ پہ رکھنی تھی؟ تو آپ نے ساری گاڑیاں وہ کیوں لیں جن میں سب میں رائٹ ہینڈ پر آ رہی ہے؟ تو آپ کے پاس ایک جواب ہوگا، دیکھیے مولانا، یہ گاڑی اچھی بھی ہے، سستی بھی ہے، ہمارا کام پورا ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے میں ایک ایسی چیز کے اوپر جائے جو بہت مہنگی ہے، اس سے بہتر بھی نہیں ہے، وہ کیوں جائیں؟ بات صحیح ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا چیز ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے؟ پروڈکٹیوٹی، چیز کارآمد ہونی چاہیے۔ کارآمد نہیں ہوگی، آپ لاکھ اس کا ڈھنڈورا پیٹو، ایک سال بک جائے گی، دوسرے سال نہیں بکے گی، معاملہ ختم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، چلیں آسان مثال دوں جس میں نعوذ باللہ کی ضرورت نہ پڑے، فرض کریں آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جو انتہائی خراب ہے، غلط بات ہے لیکن نعوذ باللہ تک نہ لے کے جاؤں، کوئی اتنی مصیبت بھی نہیں، ہو جاتا ہے بھائی۔ تو ایک گاڑی آپ کے پاس جو اچھی نہیں ہے، خراب ہے، آپ نے پوری زندگی اس پہ گزار لی ہے، آپ کے بچے اس گاڑی کو باقی رکھیں گے؟ نہیں۔ ان کے بچے اس گاڑی کو باقی رکھیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ کے بچے نے تکلفاً اپنے باپ کی نشانی کے طور پہ باقی رکھ بھی لیا، اس کے بچے باقی نہیں رکھیں گے۔ کیوں باقی نہیں رکھیں گے؟ کیا فائدہ ہے رکھ کے، کیا کروں؟ جگہ بھی گھیر رہی ہے، مینٹین بھی کرنی پڑتی ہے، کام تو اس نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ قبول ہے یہ بات یا نہیں ہے؟
اب میں صرف ایک بات آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کا دین کارآمد نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ میں اس تکلف میں شاید دین کو لے چلوں کہ میرے بابا نے ساری زندگی دین پہ کام کیا تھا، میری بیٹی کی اولاد نہیں لے گی۔ صرف ایک راستہ ہے، یہ ثابت کر دو دین کارآمد ہے، دین کسی کام کا ہے، اور ایسا کوئی کام کرے گا دین جو دین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر یہ بچے کہیں نہیں جائیں گے، پھر یہ بچے دین پہ رہیں گے۔ تو اب جو بھی میں اور آپ دین میں بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، جب یہاں پہ بھی دینیات سینٹر ہے، بچے آتے ہیں، یہاں پہ مدرسہ موجود ہے، ان سب سے میں ایک جملہ عرض کروں گا، سب سے اہم کام بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دین تمہارے کیا کام آئے گا، کام کیا آنا ہے اس دین میں۔ اگر آپ یہ بتا سکیں اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی دین کام آتا ہے، اور ایسا کام آتا ہے جو کوئی اور چیز کام نہیں آتی ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ دین پہ رہیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ نہ سکھا سکیں، اچھا آپ کہیں گے مولانا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نہ سکھا سکیں؟ ہو سکتا نہیں ہے، ہو گیا ہے، ہو گیا ہے۔ میں بھی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائیں، اور جو لوگ کہیں دیکھ رہے ہوں گے ایک آدھ، یا جو بعد میں کہیں دو چار اور دیکھیں گے، ان میں سے کوئی ہے جس نے یہ نہ سنا ہو کہ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے؟ بچپن سے سن رہے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے اچھی بات ہے، سب پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن میں نعوذ باللہ تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں کوئی شبہ ہے کیا؟ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کی برکتوں میں کوئی شبہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ تعالی، اس سے زیادہ بابرکت کون سی کتاب آئے گی؟ تو تم فزکس اور کیمسٹری تو پڑھتے ہو اور قرآن نہیں پڑھتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فزکس اور کیمسٹری اور فرینچ کی کارآمدیت پہ تو یقین آیا ہے، قرآن کریم کی کارآمدیت پہ یقین نہیں آیا، اس کی پروڈکٹیوٹی پہ یقین نہیں آیا، نعوذ باللہ تعالی۔ اب نہیں پڑھ رہے؟ ہاں نہیں پڑھ رہے، چلو نہیں پڑھ رہے تھے، میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، اس کا افسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ رہے؟ کچھ کرتے ہیں، کچھ وہ بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، احساس سے زیاں جاتا رہا، اب تو نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کو ہم نہیں سمجھا سکے کہ بیٹا قرآن پڑھنا مفید ہے، ہم نہیں بتا سکے فائدہ ہے کیا، جو نہیں بتا سکے، ایک نسل نے پڑھا، دوسری نسل نے کم کیا، تیسری نسل نے خدا حافظ کہا، چوتھی نسل کو افسوس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم خدا حافظ کہہ چکے ہیں۔ اب اور دوسری مثالیں آپ جتنی ڈالنا چاہیں ڈالتے رہیے، جتنی بڑھانا چاہیں بڑھاتے رہیے۔ ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، ہر انسان اپنی جوانی میں جو سیکھتا ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں بھائی سب سے اچھا خطیب کون سا تھا، تو جو بزرگ ہوں گے وہ اپنی جوانی کے کسی خطیب کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد کوئی نہیں آیا، پھر کیا، ان کے نزدیک کوئی نہیں آیا۔ ہر انسان یہی کرتا ہے، اپنی جوانی میں رہتا ہے۔ میری جوانی میں جو سب سے بڑی شخصیت میرے سامنے آئی، ظاہر معصومین علیہ السلام کو میں نے تو نہیں دیکھا، درک تو نہیں کیا، جو میری آنکھوں کے سامنے سب سے بڑی شخصیت آئی وہ آیت اللہ خمینی کی شخصیت آئی میری جوانی میں۔ تو میں نے کوشش کی کہ دیکھوں بھائی یہ جو اتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی،
اب ظاہر ہے یہ کامیابی کوئی ہر روز تو نہیں مل رہی ہوتی. جو صدیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں لیتے ہیں. اتنی بڑی کامیابی انہوں نے لے لی، یہ اتنی بڑی کامیابی لی کیسے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں، ان کی پریکٹسز کے اندر کوئی چیز ہوگی جو اتنا بڑا کام کر کے چلے گئی. تو میں نے حساب کیا کہ ان کا روزانہ کا شیڈیول کیا تھا، زندگی کیسے گزار رہے تھے. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک دفعہ ان کو دل کا ایک عارضہ ہوا، دل میں تکلیف ہوئی. تو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ظاہر ہے وہاں پہ موجود ہو گئے. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ سر آپ اپنا سارا شیڈیول ہمیں لکھ کے دیں. کہا بھائی آپ کیا کریں گے؟ کہا ہم یہ طے کریں گے آپ کا شیڈیول دیکھ کر کہ اس میں آپ کی موومنٹ جتنی ہے اس میں آپ کتنی کیلوریز کنزیوم کر رہے ہیں، تو پھر ہم اتنا ہی آپ کو کھانا کھلائیں گے تاکہ آپ کی ان کیلوریز کے حساب سے ہی آپ کو کھانا ملے، اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، آپ کی صحت صحیح رہے گی. تو یہ نہیں لکھیے گا کہ مثلا میں عبادت کرتا ہوں، یہ بتائیے گا عبادت کون سی کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کھانا کیسا کھانا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سارے دن کا اپنا ایک ایک شیڈیول لکھ دیا. بہت منظم انسان تھے، بہت منظم انسان. یعنی وہ جو ہم لوگ قدیم زمانے میں سنتے تھے کہ مثلا فلاں آدمی کی موومنٹ جو لوگ اپنی گھڑیاں صحیح کرتے تھے، وہ اس ٹائپ کے انسان تھے، بہت آرگنائزڈ. انہوں نے ایک ایک کا لکھا، میں اتنے بجے یہاں سے نکلتا ہوں کمرے سے، اس کمرے میں جاتا ہوں، پھر میں یہ کرتا ہوں، پھر میں وہ کرتا ہوں. صبح اذان کے قریب کے 2 گھنٹے انہوں نے کہا یہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، دیٹس اٹ، یہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی عبادتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 گھنٹہ میرا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آیت اللہ خمینی بزی تھے یا بزی نہیں تھے؟ پوری اتنے بڑے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور ملک تو چھوڑو، اتنے مسلمانوں کے رہنما تھے. وہ ایک ایک مسلمان کی طرف توجہ دیتے تھے، کون کس حالت میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے جی رہا ہے، کس طرح سے مشکلات گزار رہا ہے. تو بزی تھے یا نہیں تھے؟ بہت بزی تھے، ہم سے زیادہ بزی تھے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بے روزگار بیکار لوگ ہیں. وہ بہت بزی تھے. وہ اتنی بزی لائف میں 2 گھنٹہ کس کام کے لیے نکالتے تھے؟ صبح ہی صبح 2 گھنٹے. جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آیت اللہ ایک دن میں 7 مرتبہ کم از کم قرآن کریم پڑھتے تھے، 7 مرتبہ. تو ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہوئی تو ان کے اینک چینج ہوا. اس کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ کی آنکھیں ایک ایسی جگہ پہ آ رہی ہیں کہ اب آپ کو شاید قرآن کریم پڑھنے کو نہ ملے، آپ کو سننا ہوگا. تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے رکھی ہیں، آپ مطمئن رہیں، اگر یہ پڑھنے سے جا رہی ہیں تو جانے دینے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ میں نے آنکھیں پڑھنے کے لیے رکھی ہیں. ان کو دین میں کون سی چیز نظر آئی ہے؟ کیا ملا ان کو دین میں کہ یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے؟ نہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بتانے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کر کیا رہے. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ وہ تو میرے ساتھ، آپ کا میں ذکر کیوں کروں بھائی؟ میرے ساتھ تو یہ مشکل ہے کہ اگر میں 1 رکعت نماز تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو سوچتا ہوں خدا آج میں نے تیری بڑی عبادت کی. آج ان کو کیوں یہ احساس نہیں آتا اور ہمیں کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دین سے کچھ مل رہا تھا جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم جیسوں کو نہیں مل پا رہا. تو اپنے اندر سب سے زیادہ محنت اس بات پر کر لیں دین سے ملنا کیا ہے، دین سے لینا کیا ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت میرے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اس واقعے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد یوں بیان کرتے ہیں. میرا بھی حافظہ بہت اچھا نہیں رہتا، تو کبھی واقعے کو
تھوڑا بہت تبدیل کر دیتا ہوں، بھول جاتا ہوں چیزوں کو، لیکن جو کور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عارف تھے، اب وہ عارف مشہد کے ہی رہنے والے تھے یا سفر پہ مشہد سے آئے تھے، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ مشہد میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ خادموں سے کہا، یہ 50 سال 60 سال پہلے کی بات ہوگی میرے خیال میں، تو وہاں خادم سے کہا کہ بھائی یہ دروازہ کھولو، مجھے چھت پہ جانا ہے۔ ان کو چھت پہ جا کے کوئی اعمال کرنے تھے، تو اس نے کہا کہ سرکار ابھی تو برف آئی ہوئی ہے، اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ عبادت کرنی ہے، میرا دروازہ کھول دو اور تم میرے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں۔ چھت بہت اونچی ہے وہاں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب ماشاءاللہ مشرف ہوئے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ انہوں نے چھت کا دروازہ کھول دیا، اوپر چلے گئے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تھا اس کو نیچے سے بند کر دینا، ورنہ سب چلے جائیں گے اوپر، تو انہوں نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ دروازہ بند کیا اور یہ طے تھا کہ بھائی آدھا پونا گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ وہ بندے خدا نیچے جو اترا تو وہ بھول گیا کہ میں آغا کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر چلا گیا۔ گھر چلا گیا، اب تو اس کو صبح کو آنا تھا، اور آغا جتنا بھی چیخنے چلانے وہاں سے نیچے آواز نہیں آنے والی، چھت بہت اونچی ہے، سب بند ہو گیا۔ جب یہ صبح کو حرم آنے لگا اذان کے لیے تو اس کو یاد آیا کہ میں نے آغا کو تو وہیں پہ بند کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ وہ روتا پیٹتا گھر سے نکلا، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب میں وہاں اوپر پہنچوں گا تو نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو آغا جان دے چکے ہوں، کیونکہ برف پڑ رہی تھی اور عمر بھی زیادہ ہے، تو بچنے کا امکان کافی کم رہ جائے گا۔ تو آغا جان عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب اوپر گیا تو وہ رکوع میں تھے اور ان کی کمر کے اوپر برف جمی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ان کو ذکر میں کچھ مل رہا تھا یا بغیر ملے کچھ کر رہے تھے؟ یہ دین میں ہے کیا؟ یہ دین دیتا کیا ہے؟ اس کے چاہنے والے وہ قربان کرتے ہیں دین کے نام پر جو دنیا میں کوئی قربان نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو پھر یقین مانو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے، جس کو آپ لوگ اور میں محاورے میں کہتے ہیں نا پینٹس ہے، پھر ہم خود سے کریں گے، پھر ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کرو یہ مت کرو۔ اب یہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے، جس بچے کو نماز کی عادت ڈلوانی ہو پہلے لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، بار بار بولو پڑھنی ہے، پھر کہیں جا کے ایک دفعہ پڑھے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ چلو بچوں کو چھوڑ دو، اپنے ساتھ مصیبت بنی ہوئی ہے، اپنے آپ کو کنونس کرنا مشکل بن جاتی ہے کہ بھئی یہ عبادت کرنی ہے، اور شیطان ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے کہیں پھنسا کہ چلو اب تو آخری ٹائم رہ گیا اب تو کر لو۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ان کو دین میں کوئی مزہ آ رہا ہے، ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے اس عشرے مجلس کے لیے وہ اس سے نزدیک ہے۔ میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور تھوڑا بہت میں نے موضوع اسی لیے عرض بھی کر دیا تاکہ اب یہ جملہ کہنا میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، سلیس کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنے میں جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، چیلنج کیا ہے؟ آپ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، کیا مشکل ہے؟ اور اس مشکل کو جاننا کافی نہیں ہے، صرف اس کو حل بھی کرنا ہے کہ میرے لیے عمل کرنا آسان کیسے ہو، میرے لیے عمل کرنا آسان کیسے ہو۔ تو میں دو باتوں کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر ایک، دین پر عمل کرنے میں جو اس وقت مشکل آ رہی ہے آج کے زمانے میں، وہ مشکلات کیا ہیں، اور وہ چیلنجز بعض اوقات ہمارے اندر ہیں اور بعض اوقات وہ چیلنج ہمارے سے باہر ہیں۔ وہ چیلنجز کیا ہیں
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے ساتھ کیا کرنا ہوگا، کس راستے پہ چلیں تو دین پر یہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، اب یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی آپ یہ کہیں گے نا کہ ہم سب جب دین پہ عمل کریں گے تو جنت پہ چلے جائیں گے، تو ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے کہ مولانا چھوڑیں جنت ونت کی باتیں، اب کچھ اور کر لیں۔ تو میں اس سے کہتا ہوں نہیں، میں جنت کی باتیں نہیں کروں گا، میں ابھی اس مقصد یہاں تک نہیں جا رہا۔ ابھی میں صرف ایک بات کہوں گا، یہاں تک آئے ہو، امام حسین کی ازا تک آئے ہو، صرف ایک بات بتانا مجھے، بالکل عوامی انداز میں کہوں گا، امام حسین کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا یا انکمپلیٹ ہے؟ علی اکبر نے جان دی ہے، علی اصغر نے جان دی ہے، ایجنڈا پورا ہو گیا ہے یا ابھی باقی ہے؟ اگر ایجنڈا باقی ہے، کس نے پورا کرنا ہے؟ غیر آئے پورا کرے یا ہم پورا کریں؟ واللہ اگر ہم نے پورا نہیں کیا، غیر آ کے کرے گا، یہ زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ خون صرف زمین پہ گرنے کے لیے نہیں گرا ہے، یہ آسمان پہ جانے کے لیے گرا ہے۔ ہم پورا نہیں کریں گے، کوئی اور پورا کر دے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، دین ہمارا انتظار نہیں کرے گا۔ قومیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، یہ قوم نہیں کرے گی، یستخلف ربی قوما غیرکم، تمہاری جگہ میرا رب ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے نبی کی زبان سے، میرا رب ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ فائزان محترم، اللہ نے آپ کے اور ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے، ہمیں اور آپ کو پرچم ابو الفضل پکڑا دیا ہے۔ مولا کا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمارے بچوں نے بھی کم سے کم اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اس پرچم کو اٹھانا بڑی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں ان سے یہ عرض کروں گا، بیٹا یہ پرچم تو ہم نے اٹھا لیا ہے، لیکن اس پرچم کے پیچھے ایک صاحب پرچم بھی ہے۔ پرچم اٹھانا اس صاحب پرچم تک لے کر جائے تو بات ہے۔ صاحب پرچم وقت کا امام ہے، پرچم کا مالک ہے، اس علم کا ایک وارث ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اسی غم میں گزاری ہے، اور اپنی زندگی کا ہدف یہی بنا کر چلیں کہ وارث حسین نے ایک دن آنا ہے۔ اور میں جتنا بھی اپنا وقت گزارتا جا رہا ہوں، مثال کے طور پر تقریباً 40 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، میں تو ہمیشہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم ہر گزرتے ہوئے دن سے وارث حسین کے نزدیک جا رہے ہیں اور نزدیک جا رہے ہیں۔ اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس دن جس دن مجھے ساتھ دینا تھا میں ایلیجیبل نہ ہوا، میں کوالیفائی نہ کر سکا، تو معذرت چاہوں گا، میں کہوں گا میرے اوپر لعنت ہو اگر میں نہ کر سکا۔ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا میں۔ کیوں؟ زندگی اسی لیے گزر رہی تھی، اور کس لیے تھی؟ کام ہی یہی تھا، ایجنڈا ہی یہی ہے، جینا مرنا اسی پر ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کے جد امجد بھی اس دین کو لے کر آئے، نبی کے نواسے نے اس دین پہ قربانی دی، ان کے وارث بھی اسی دین کے لیے آئیں گے۔ اگر ہم کہیں اور ہوئے نعوذ باللہ تعالی تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے دین کو سمجھو، دین پہ عمل کرو، اتنا عمل کرو کہ ان کی خدمت کے لیے تم ایلیجیبل ہو جاؤ، تم کوالیفائی کر دو۔ اور یہ ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو کہیں کہ بھئی آج کے دور میں آپ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بیریئرز کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ان چیلنجز کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے،
اور کس طریقے سے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اور میرا خیال ہے سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ بناؤ دین ہے کیا. کیوں امپورٹنٹ ہے بھائی؟ جب تک یہی پتہ نہیں چلے گا کہ دین ہے کیا تو ہم اس کو ویلیو کیسے دیں گے. ویلیو تو انسان اس وقت دیتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. بھائی میں آپ کو ایک ڈبہ دکھاؤں، اپنے ہاتھ میں ایک ڈبہ لے لوں اور اس سے آپ سے کہوں کہ بھائی اس ڈبے کے اوپر آپ دام لگائیں، تو آپ سب سے پہلے مجھ سے پوچھیں گے مولانا یہ ڈبہ ہے یا اس کے اندر بھی کچھ ہے؟ اگر یہ صرف ڈبہ ہے تو ہم ویلیو لگائیں گے، دام لگائیں گے ڈبے کی. اگر اس کے اندر کچھ ہے تو پھر ہم دام لگائیں گے اس کی بھی جو اس کے اندر ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ ڈبے کے اندر کچھ ہے یا نہیں، آپ دام لگائیں، تو آپ کہیں گے بس پھر ڈبے کا ہی دام لگائیں گے، اب اس سے زیادہ کوئی دام نہیں لگائیں گے. کیا پتہ خالی نکلے. سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کرو بھائی یہ دین ہے کیا. ابھی ہم لوگوں کے ذہن میں کیا آیا ہوا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ آیا ہوا ہے دین کچھ احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. دین میں صرف حکم ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. دین کی ریالٹی اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہو سکتی. ہے کیا دین؟ تو میں اس بات کو عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. الحمدللہ لوگوں سے ملنے کا موقع مجھے بھی بہت ملتا ہے. میں دنیا کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں، دین کی خدمت کے نام پر مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو ان سے پوچھتا ہوں. تو مثال کے طور پر کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا یہ بالکل ہی ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا. فلاں آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر شک میں مبتلا ہو گیا، وہ کہتا ہے شاید ہم کوئی چیز پہچان ہی نہیں سکتے. فلاں آدمی اس طرح ہو گیا، فلاں آدمی اس طرح ہو گیا. دیندار بھی ملتے ہیں، اچھے دیندار، متقی، پرہیزگار، سب ملتے ہیں. تو میں اپنے ذہن میں ایک بات پوچھتا ہوں، فرض کرو کوئی دیندار نہیں ہے، زندگی گزارے گا یا نہیں گزارے گا؟ زندگی تو گزارے گا. یہ جو زندگی گزارے گا یہ کن ریالٹیز کی بیس پہ گزارے گا؟ فرض کرو کوئی شخص دیندار نہیں ہے، دین نہیں مانتا. اب دین نہیں مانتا، ٹھیک ہے، نہیں مانتا. یہ بتاؤ زندگی گزارنے کے لیے احکام، زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس کہاں سے لوگے؟ سکسیسفل ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے؟ ایک آدمی مجھے نہیں ملا آج تک زندگی میں جو کہے مجھے ناکام ہونا ہے. سب کہیں گے مجھے کامیاب ہونا ہے. تو مجھے بتاؤ کامیاب ہونے کا فارمولہ نکالو گے کہاں سے؟ تو بہت سارے جواب ملتے ہیں. کوئی یہ کہے گا میں جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس سے دیکھوں گا. کوئی یہ کہے گا کہ میں سائنس سے گائیڈنس لوں گا. کوئی یہ کہے گا کہ مولانا وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں میں جا کر دیکھوں گا اس میں لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے. یہ سارے جواب ملتے ہیں. ان سب سے بڑھ کر میرے سامنے ایک اور مشکل ہے، مجھے آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا ہے چند منٹ کے اندر تاکہ آپ کو مزید زحمت میں نہ ڈالوں اور اس اسٹیج سے کسی طریقے سے آپ کو تیزی سے گزار دوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں سفر بہت کرتا ہوں، کورونا کی وجہ سے تھوڑا کم ہو گیا تھا لیکن ابھی دوبارہ شروع کر رہا ہوں. تو جب میں سفر کرتا ہوں تو میں 2 بیگز تیار کرتا ہوں. ایک وہ بیگ تیار کرتا ہوں جو جہاں پہ پہنچ کر رکوں گا وہاں میرے کام آئے گا، اور ایک وہ بیگ تیار کرتا ہوں جو سفر کے دوران میرے کام آئے گا. تو ایک ہینڈ کیری ہے اور ایک بیلٹ پہ میں چیک ان کروں گا. دونوں میں جو میں سامان ڈالتا ہوں وہ کیا سوچ کے ڈالتا ہوں؟ یہ سوچ کے ڈالتا ہوں کہ میرا سفر کتنے وقت کا ہے اور مجھے کن حالات سے گزرنا ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں آپ کے بجمبورا آ رہا ہوں تو میں کیا اوور کوٹ رکھوں گا؟
کہ اوور کوٹ رکھ کے کیا کروں گا یہاں پہ سردی ہے ہی نہیں اتنی. اچھا اگر میں ونٹر میں کینیڈا جا رہا ہوتا اوور کوٹ رکھتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کتنے دن کے لیے رہنا ہے, 5 دن رہنا ہے, 10 دن رہنا ہے. حتیٰ ہینڈ کیری میں یہ مشکل آتی ہے کہ بھئی آپ کا ٹرانزٹ چھوٹا ہوگا یا آپ کا ٹرانزٹ لمبا ہوگا. تو یہ ساری جو میں تیاری کرتا ہوں یہ کیا سوچ کے کرتا ہوں؟ یہ سوچ کے کرتا ہوں میں نے کہاں رہنا ہے, کتنی دیر رہنا ہے, وہاں حالات کیا ہوں گے. یہی ہوتا ہے نا. اب میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ اگر جوان ہیں تو آپ اپنی تیاری کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حالات کیا رہنے ہیں؟ ایک اور سوال, یہ پتہ ہے کہ یہاں کے بعد کیا ہونا ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں کے بعد کیا ہونا ہے اور کوئی نہیں بتانے والا, تیاری کیسے کرو گے؟ اگر یہاں کے بعد ہے اور جو ہے وہ 50,000 سال سے بھی زیادہ ہے تو 50 سال کی تیاری کرو گے یا 50,000 سال کی تیاری کرو گے؟ کہاں کی تیاری کرو گے؟ تو اگر کوئی یہ کہے مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے میں دین کے اوپر کام کروں, تو میں اس کو کہوں گا گارنٹی سے اس کا مطلب یہ تم یہ کہہ رہے ہو مجھے کوئی تیاری نہیں کرنی. کیوں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم تیاری کس آبجیکٹو کے لیے کر رہے ہو. سب سے پہلے اس کو سالو کرو, مرنے پہ ختم ہونا ہے یا مرنے کے بعد باقی رہنا ہے. سب سے پہلے اس کو سالو کرو. کیوں؟ اگر تم نے سالو نہیں کیا نا کوئی تیاری نہیں ہو سکتی. آپ مجھے ایک ٹکٹ دیں مولانا یہ 1 وے ٹکٹ ہے, آپ نے ایک جگہ پہ جانا ہے اور آپ اپنا بیگ تیار کر لیں, مسٹ بیگ ضرور تیار کریں. تو میں آپ سے پوچھوں گا وہاں میں نے کتنے دن رہنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بتا سکتا آپ کو. وہاں گرمی ہوگی یا سردی ہوگی نہیں بتا سکتا میں آپ کو. اچھا میں نے اکیلے رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے, میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن بیگ ضرور تیار کر لیجیے گا. تو میں اس کو کہوں گا بھائی تم احمق ہو یا میں احمق ہوں, میں کہاں سے تیاری کروں جب تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, آپ جوان ہو ماشاءاللہ, آپ کے اندر ایمبیشنز ہیں ایجوکیشن کے لیے, بزنس کے لیے, فیملی کے لیے, سوسائٹی کے لیے. سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھو کہ زندہ کتنے ہو, کہاں تک زندہ ہو, اسی دنیا تک زندہ ہو یا اس کے بعد بھی زندہ ہو, کم کہاں ہے زیادہ کہاں ہے, یہ اپنے آپ سے کیوں نہیں معلوم کرنا چاہتے؟ اور اگر یہ معلوم نہیں کر پا رہے تو تم کیا کر رہے ہو زندگی کے اندر؟ کیا تمہاری تیاری صحیح ہو پائے گی؟ تو عزیزان محترم, میرے پاس جو دین کو سمجھنے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مجھے ریالٹیز چاہیے دین کے ذریعے سے. اس کو تھوڑا سا اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. مجھے دین سے ریالٹیز چاہیے. دین مجھے ریالٹیز دیتے. کیا ریالٹی دے یہ بتائے میں یہیں پہ ختم ہو جاؤں گا یا اس کے بعد باقی رہوں گا. اگر باقی رہوں گا وہاں میری زندگی کیا ہونے والی ہے. اگر دین مجھے ریالٹیز دے دے اور مجھے اس میں سکسیس کا طریقہ کار بتا دے تو اس دین سے بڑھ کر کوئی سائنس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. صاحب ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت تیاریاں کرتے ہیں, زندگی بھر یہی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی کیسی بھی گزر جائے بچوں کی زندگی بہتر گزرے. آئیڈیل ہم لوگوں کے لیے یہی رہتا ہے. جب بچوں کے لیے کیا کریں؟ بہت سارے لوگ جائیداد جمع کرتے ہیں. جائیداد جمع کرو, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا تو ہمارے بچوں کی پراپرٹی کام آئے گی. بہت سارے لوگ بزنسز جمع کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو جائیں گے یہ بزنس کام آئے گا, ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, گارنٹی ہے کہ کام آئے گا؟ جتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کیے وہ سب کے بچے اس پیسے سے فائدہ اٹھا سکے تھے؟ نہیں. بہت سالوں کی زندگی میں ہی پیسہ ختم ہو گیا تھا.
جتنے لوگوں نے جائیدادیں جمع کی ان سب کے بچے اپنے بابوں کی جائیدادوں سے فائدہ اٹھا سکے تھے؟ نہیں، چھن جاتی ہیں، رٹ جاتی ہیں، بچے پھر بھی رل جاتے ہیں۔ کوئی راستہ بتا سکتا ہے مجھے کہ اگر یہ کر لو تو تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہونے والا؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاں بتا سکتا۔ چھوٹی سی مثال، قرآن کریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچے، ان لوگوں کو کہا ہم تمہیں دین دینے آئے۔ انہوں نے کہا ہمیں دین نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے کام آئیں گے، ہم تم سے کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، ہم تمہیں پیسہ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تمہیں پیسے بھی نہیں، کچھ نہیں خریدنا، کچھ نہیں بیچنا، جاؤ یہاں سے۔ کھانا تو دے دو کم از کم، پیسہ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم کھانا بھی نہیں دیں گے، جاؤ۔ یہ سب ہو گیا، تھوڑی دیر میں ایک دیوار گر رہی تھی، گاؤں والے بھی دیکھ رہے تھے دیوار گر رہی، پریشان ہو رہے تھے کہ دیوار گر رہی، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے اس دیوار کو صحیح کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ اے خضر، یہ گاؤں والے اتنے، ہمارے الفاظ میں اتنے نااہل ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آپ اگر ان کی دیوار بنا ہی رہے تھے تو ان سے پہلے تھوڑی سی اجرت طے کر لیتے کہ بھائی ہم تمہاری دیوار بنائیں گے، یہ ہمیں دے دینا۔ حضرت خضر نے کہا کہ بھائی میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں۔ راز کیا ہے؟ کہا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے لیے خزانہ رکھا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، یہ بچے اپنے خزانے کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، لوگ لوٹ لیتے۔ خدا نے حضرت خضر ولی اللہ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی کو مزدور بنا کر بھیجا کہ جاؤ ان بچوں کے پیسے کی حفاظت کرو یہ کام۔ مامور ہوئے کہ یہ کام کریں، اور کیوں یہ کام کریں؟ خدا نے کیوں کروایا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کوئی انشورنس کمپنی یہ کروا لے گی؟ کوئی دنیا میں یہ کام نہیں کروا سکتا جو خدا نے ان 2 یتیم بچوں کے لیے کروایا۔ کیوں کروایا؟ خدا مختار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کان ابوہما صالحا، چونکہ ان کا باپ صالح انسان تھا۔ ہم نے یہ سب کروایا چونکہ باپ صالح تھا۔ خدا کہہ رہا ہے تم نے اپنی زندگی میں بچوں کو بچانے کے لیے بزنس پکڑا ہے نا، تم نے انشورنس پکڑا ہے، جائیدادیں پکڑی ہیں، دولت پکڑی ہے، ڈگریز پکڑی ہیں، سب کرتے رہو تو تم سب بے بس ہو جاؤ گے۔ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا تمہارے بچوں کے لیے اگر تم صالح ہوئے۔ دین یہ دیتا ہے، دین یہ ریالٹیز دکھا دیتا ہے۔ مجھے یقین سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی سائنس ایسی کوئی ریالٹی نہیں دکھا سکتی جو دین یہ دے دیتا ہے۔ اس خاطر لوگ دین کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اور یہ جو عظیم الشان واقعہ جس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، سید الشہداء کی شہادت، یہ دین کی اس سے بڑھ کر حقیقت اور کیا بتائے گا کوئی؟ 1400 سال سے لوگ سر پیٹ رہے ہیں، خدا کا حکم نافذ ہے۔ ہمیں دین کی اس گہرائی تک پہنچنے کی دیر ہے، اور یہ وہ کوشش ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دین کی اس واقعیت تک پہنچ جائیں۔ دین ہمیں کیا دے گا؟ آج 1 محرم، ایام اعضاء کا باضابطہ آغاز حقیقت یہ ہے کہ بہت پہلے ہو چکا، شاید عزا اس دن شروع ہو جاتی ہے جب مسلم کوفہ میں اکیلے تھے، عزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے عزا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ آج کی
جیسی شب میں مصائب اہل بیت اطہار مختص کیے جاتے ہیں، مدینے سے امام حسین کی روانگی کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بہت سخت ہے اس کو تصور کرنا کہ اس موقع پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزرا ہوگا۔ آپ نے اور میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہ دیکھا ہو، لیکن ہمارے پاس روایات اس واقعے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کئی واقعات، کئی روایات موجود۔ میں مکرر عرض کرتا ہوں، بی بی ام سلمہ کی روایت ہے ہمارے پاس کہ فرمایا جس دن سید الشہداء مدینے سے رخصت ہوئے، مدینہ ایسے رویا جیسے وفات رسول پہ رویا تھا۔ ہر شخص آنسو بہا رہا تھا۔ کیوں لوگ آنسو بہا رہے تھے؟ کس کے غم میں آنسو بہا رہے تھے؟ ابھی تو کربلا بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو امام حسین زندہ ہے، لیکن سب امام حسین کی تیاری کو دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے، اور سب جانتے تھے کہ امام حسین کا اپنے نانا سے ایک وعدہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات بچپن سے مشہور تھی، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے 3 شعبان کے لیے، 3 شعبان کی زیارت، سید الشہداء کی ولادت مقدسہ کے موقع کے اوپر جو زیارت موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے سلام ہو اس پر جس کی ولادت سے پہلے اس پر گریا ہوا ہے۔ اللہ، امام حسین کا نام رونے والوں کے لیے نیا نام نہیں تھا۔ رونے والے تو حضرت آدم کے زمانے سے رو رہے تھے امام حسین پر۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر خدا سے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کا انداز سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گویا حضرت جبرائیل نے بتایا کہ تم 5 ناموں کو لے کر خدا سے توبہ کرو، خدا تمہاری ساری چیزیں معاف کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ 5 اسماء، 5 مقدس نام بیان کر دیے روایات کے مطابق، اور ایک موقع پر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے خدایا یہ 5 نام میں نے ادا کیے ہیں، ان میں ایک محمد کا نام ہے سلام اللہ علیہ، ایک علی کا نام ہے، ایک فاطمہ کا نام ہے، ایک حسن کا نام ہے، لیکن خدایا جب میں حسین کے نام پر پہنچا تو میرے دل میں ایسا غم آیا ہے، نہیں مانوں امام حسین کا نام کیسا نام تھا۔ عزیزو کتنی قربانیاں امام حسین کے نام لینے پر ہو چکی تھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، نواسے امام حسین ایک اور زانو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی خوش ہو کر کبھی ابراہیم کو دیکھتے تھے، کبھی امام حسین کو دیکھتے تھے۔ گویا اس موقع پر جبرائیل تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ سے قربانی طلب کی ہے۔ کہا جبرائیل کیسی قربانی؟ کہا اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ یا ابراہیم قربان کریں یا حسین قربان کریں۔ رسول اللہ نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا، واحد بیٹا، ایک نظر امام حسین کو دیکھا، اور جبرائیل سے کہا جبرائیل میں اپنے ابراہیم کو قربان کروں گا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ کہا ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ اس کے غم میں روئے مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میں سب کو قبول کروں گا۔ امام حسین کی ہستی وہ ہستی تھی جن کے آنے سے پہلے ان کی شہادت پہ گریا تھا، جن کے نام پر ان کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، اور
آج امام حسین نانا کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں۔ عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں، بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، میں بھی اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء نانا کے روضے کے سامنے پہنچے تو نانا سے کہا کہ اے نانا، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ نانا نے گویا وعدہ یاد دلایا کہ حسین تم نے ایک ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور وہ قربانیاں ساری گویا یاد دلا دی گئیں اور اس کا وعدہ بھی ہو گیا۔ سید الشہداء نے سارے وعدے کر لیے۔ ایسے روایت بیان کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء اپنے نانا کے روضے کے سامنے کھڑے تھے تو مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے نبی کے روضے میں داخل ہوئے، اس کے بعد اپنے بھائی کے روضے کے سامنے آئے اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اپنے بھائی کے روضے کی طرف گئے۔ لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی والدہ کے روضے کے سامنے آئے تو اب آہستہ آہستہ نہیں بڑھے، ایسے بڑھ کر گئے جیسے کوئی بچہ ماں کی طرف جاتا ہے۔ اب اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے تھے۔ ایسے یہ بڑا عجیب لمحہ ہے، ہم لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت سخت ہے کہ سید الشہداء جیسا بیٹا ہو اور فاطمہ جیسی ماں ہو۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ امام حسین اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے، کیا یہ پہلا الوداع ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ الوداع کیا تھا جب ماں کا کفن تیار ہوا تھا اور حسین کفن کے برابر میں کھڑے ہوئے، فرمائے کہ میری ماں پہلے مجھے الوداع کرے گی۔ امیر المومنین سے روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے۔ ندائے غیبی آئی کہ حسین کو ماں سے جدا کر دو علی، ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ایک الوداع تھا، آج ایک اور الوداع۔ امام حسین اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے ہیں، لیکن عزیزوں یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ایک اور واقعہ آئے گا جب ماں حسین سے الوداع کرنے آئے گی۔ جب امام حسین شب عاشور حلال سے کہہ رہے ہوں گے، ارے حلال، یہ جو تجھے عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ میری تو 11ویں ماں ہے جو رو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔